أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In today's video we will be talking about I Dream a World. It is a poem by Langston Hughes. Langston Hughes جو ہے وہ ایک امریکن پوئٹ تھا. 1902 میں پیدا ہوا تھا, 1967 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ پکچر آپ کے سامنے ہے. لینگسٹن ہیوز جو ہے وہ امریکن پوئٹ کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھا, ناولسٹ بھی تھا, ناول بھی لکھا کرتا تھا اور پلے رائٹ بھی تھا, مطلب ڈرامہ وغیرہ لکھا کرتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اخبار میں کالم بھی لکھا کرتا تھا. اور ایک نئی جو لٹریری آرٹ ہے جسے جیز پوئٹری کہا جاتا ہے, اس کے شروع کے انوویٹرز میں بھی اس کا نام آتا ہے, اور ہیوز کو لیڈر آف ہیرلم رینیساں بھی کہا جاتا ہے. تو لینگسٹن ہیوز کی جو پوم ہے آئی ڈریم اے ورلڈ, آئی ڈریم اے ورلڈ سے اس کے ٹائٹل کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی خیالی دنیا کے بارے میں ہے کہ جس میں کچھ مختلف ہوگا اس دنیا سے, کیونکہ وہ کہتا ہے آئی ڈریم اے ورلڈ, میں نے ایک دنیا کا خواب دیکھا ہے. تو وہ کیا ہے اس کی پوئٹری میں ہم دیکھیں گے. اسٹینزا نمبر 1 میں وہ کہتا ہے کہ آئی ڈریم اے ورلڈ ویئر مین, میں نے ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھا ہے جہاں پہ آدمی نو ادر مین ول اسکون, اسکون کا مطلب ہے حقارت بھری نظروں سے دیکھنا, کسی کو حقیر سمجھنا, کسی کو کم تر نہیں سمجھتا, کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتا. ایسی دنیا کا میں نے خواب دیکھا ہے جہاں پہ جو آدمی ہے وہ دوسرے آدمی کو حقارت بھری نظروں سے نہیں دیکھتا. ویئر لو ول بلیس دا ارتھ, وہ ایسی دنیا ہے جہاں پہ جو پیار ہے وہ زمین میں, ارتھ میں, مطلب پیار جو ہے وہ ایک نعمت کی طرح پھیلا ہوا ہے. اینڈ پیس اٹس پاتھس ایٹ ڈان, اور جو امن ہے اس نے اپنا راستہ جو ہے وہ سجایا ہوا ہے, مطلب امن ہی امن ہے ہر جگہ پہ. آئی ڈریم اے ورلڈ ویئر آل, میں نے ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھا ہے جہاں پر تمام لوگ ول نو سویٹ فریڈمز وے, ول نو سویٹ فریڈمز وے کا مطلب ہے کہ ایسی دنیا ہے جہاں پہ جو لوگ ہیں, رہنے والے جو ہیں, وہ اپنی لائف میں بالکل فری ہیں, بالکل آزاد ہیں, جو جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار سکتا ہے, مطلب ایوری ون ول بی فری ان ہز اون لائف. ویئر گریڈ نو لانگر سیپس دا سول, گریڈ کہتے ہیں لالچ کو, سیپس کہتے ہیں خراب کرنے کو, سپوائل کرنے کو, سول کہتے ہیں انسانی روح کو. تو کہتا ہے کہ ایسی دنیا ہے جہاں پہ جو لالچ ہے وہ انسان کی روح کو اور زیادہ سپوائل نہیں کرے گی, انسان کی روح کو خراب نہیں کرے گی, مطلب انسان کی روح جو لالچ ہے نا وہ انسان میں نہیں آئے گی. نور ایوریس بلائٹس آر ڈے, اور ایوریس کہتے ہیں جو ان آرڈینیٹ ڈیزائرز ہوتی ہیں, جو جسے کہتے ہیں لالچ سے بھری ہوئی خواہشات جو ہوتی ہیں نہ, وہ جو ہیں ہمارا جو دن ہے, سورج جب طلوع ہوتا ہے, جو دن شروع ہوتا ہے, تو وہ جو ایسی خواہشات ہیں وہ ہمارے دن کی روشنی کو مدھم نہیں کریں گے, بلائٹس آر ڈے اس کو مدھم نہیں کریں گے. تو یہ ایک ایسی خواب, ایسی دنیا کا خواب اس نے دیکھا ہے. یہ سامنے جو آپ کو ABC نظر آ رہا ہے یہ اس کی رائمنگ سکیم ہے. یہ جو مین, اس کے ساتھ ہم نے A لکھ دیا, یہ اسکون B ہے, ارتھ جو ہے وہ C ہے, ایڈون B ہے, آل D ہے, وے E ہے, D اس کے ساتھ ہے, یہ بھی E ہے, سول جو ہے وہ D ہے, سول اور آل یہ مل رہا ہے D ہے. تو یہ اس کی رائمنگ سکیم ہے اس کے سامنے. سیکنڈ اسٹینزا کی طرف جاتے ہیں. A world I dream where black or white, وہ جو دنیا جس کا میں نے خواب دیکھا ہے, جو میں نے خواب میں دیکھی ہے, وہاں پہ سفید لوگ اور کالے لوگ, یہاں پہ دو قسم کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, کالے لوگ اور سفید لوگ. وٹ ایور ریس یو بی, چاہے ان کا تعلق یا چاہے تمہارا تعلق کسی بھی نسل سے ہو, ول شیئر دا باؤنٹیز آف ارتھ, وہ کیا کریں گے, چاہے آپ کا جو تعلق ہے وہ کسی سے بھی ہو, چاہے آپ سفید ہیں, چاہے آپ کالے رنگ کے ہیں, چاہے آپ کسی بھی ذات سے آپ کا تعلق ہے, کسی بھی نسل سے آپ کا تعلق ہے, تو وہ کیا کریں گے, باؤنٹیز آف دا ارتھ, وہ جو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ان کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے. اینڈ ایوری مین از فری, اور ہر آدمی جو ہے وہاں پہ آزاد ہوگا. ویئر wretchedness will hang its head, wretchedness کہتے ہیں کہ a world جہاں پہ ہیومن سفرنگز ہوتی ہیں, wretchedness مطلب انسانی مشکلات, ہیومن سفرنگز, will hang its head, وہ کیا ہوگا کہ جہاں پہ انسانی مشکلات جو ہیں نا وہ بالکل ختم ہو جائیں گی, وہ بالکل سامنے نہیں ہوں گی, وہ اپنا سر خود کچل دیں گی. اینڈ joy like a pearl, اور خوشیاں ایک موتی کی طرح, attends the needs of all mankinds, اور خوشیاں ایک موتی کی طرح انسانی جو انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں, مین کائنڈ جتنے بھی انسان کے خواہشات ہیں ان کو کیا کرے گی, وہ پورا کرے گی, اٹینڈس پورا کرے گی. آف سچ آئی ڈریم مائی ورلڈ, اور اس طرح کی ایک دنیا جو ہے اس کا میں نے
خواب دیکھا ہے, اس طرح کی دنیا کا میں نے خواب دیکھا ہے جہاں پہ جو ہیومن سفرنگز جو ہیں اور جو ہیپینس ہیں ول بی شائننگ ان دا لائفز آف آل لائک اے پرل, مطلب ریچڈنس آل ول ہینگ اٹس ہیڈ, وہ بالکل اپنی جو انسانی سفرنگز ہیں ختم ہو جائیں گی, وہ سر اپنا خود کچل دیں گی, اور جو خوشیاں ہیں وہ موتی کی طرح جو ہیں وہ ابھریں گی اور انسانوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کریں گے. ایسی دنیا کا جو ہے وہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو یہ میسج جو ہے وہ اس اپنی پوم میں دینا چاہتا ہے لینگسٹن ہیوز, ایک ایسی دنیا جو کہ ہماری دنیا سے مختلف ہے, جہاں پہ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, جہاں پہ ساری اچھی اچھی باتیں ہیں, وہ سارا یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے. اب ہم اس کی لٹریری ڈیوائس کی طرف جاتے ہیں. تو لٹریری ڈیوائس میں سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں گے جو پہلی لائن ہے اس میں آپ دیکھیں ویئر مین لکھا ہوا ہے, اس کے بعد کوئی پنکچویشن مارک نہیں ہے, یہاں پہ ارتھ کے بعد بھی نہیں ہے, اڈون آل سول اس کے پاس نہیں ہے بالکل. تو جو جہاں پہ جس لائن کے بعد پنکچویشن مارک نہیں ہوتا اور میسج اگلی لائن میں کنٹینیو ہوتا ہے اس کو ہم انجیمنٹ کہتے ہیں. تو فرسٹ ٹیکنیک تو یہاں پہ انجیمنٹ کی یوز ہوئی ہے. اس کے بعد یہ رائمنگ اسکیم ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ پرسونیفیکیشن یوز ہوئے ویئر گریڈ نو لانگر سیپس دا سول. یہ جو گریڈ ہے اٹس اے کوالٹی آف مین, اور گریڈ جو ہے وہ سول کو اور سپوائل نہیں کرے گی. سو دس از پرسونیفیکیشن. یہاں پہ پرسونیفیکیشن کی ٹیکنیک یوز ہوئی ہے اسٹینزا میں. سیکنڈ اسٹینزا میں جاتے ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ارتھ کے بعد آپ کو نظر نہیں آتا پنکچویشن مارک, ہیڈ کے بعد نہیں آتا. یہ جو دو ہیں یہاں پر بھی انجیمنٹ یوز ہوئی ہے. اور یہاں پہ پرسونیفیکیشن جو ہے وہ یہاں پہ ویئر ریچڈنس, یہ ریچڈنس جو ہے یہ دیکھیں ہینگ اٹس ہیڈ, ہیڈ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ پرسونیفیکیشن ہے, ہیومن کوالٹی دی گئی ہے یہاں پہ. تو یہ دو لٹریری ڈیوائسز یہاں پہ یوز ہوئی ہیں اسٹینزا میں بھی اور اسی اسٹینزا میں بھی یہ ہوئی ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ آئی ڈریم اے ورلڈ بائی لینگسٹن ہیوز. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.